बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9 मई के 25 मुलज़मों को 10 साल से लेकर 2 साल तक सज़ाएँ दे दी गई हैं। इमरान खान के लिए बाकायदा मैसेज भी जारी कर दिया गया है। एक और ख़बर आ रही है जी कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फ़ैसला सोमवार को नहीं सुनाया जा रहा है। बड़ा दावा सामने आया है और उसकी क्या वजूहात हैं और क्या ऐसा हो सकता है, उसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं, नुकसान क्या हो सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और 9 मई के जिन मुलज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं, आगे उनका क्या होगा, आगे ट्रायल किस तरह चलेगा, उसके अलावा बाकी मुलज़मान को कब सज़ाएँ होंगी, ये भी आज आपको प्रोग्राम में बताएंगे। और इमरान खान की जमात और हुकूमत के दरमियान आला सतही रब्ता हुआ है, टॉक्स के हवाले से बड़ा कोई ब्रेक थ्रू सामने आ रहा है, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करें कि आपको ये पता चल सके कि इस मुल्क में हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। अब हद्दुल विसा आपको सच बताने की कोशिश की जाएगी ऑब्जेक्टिवली। अच्छा जी, सबसे बड़ी ख़बर आज की ये है कि जी 9 मई के 25 मुलज़मान को सज़ाएँ जो है वो सुना दी गई हैं और 10 साल से लेकर सज़ाएँ जो है वो 2 साल तक की सुनाई गई हैं। ज़्यादातर जिनाह हाउस जो लाहौर का था या कोर कमांडर हाउस, उस पे हमले के मुलज़मान हैं, उनको सज़ाएँ सुनाई दी गई। मैं उनके नाम भी आपको बताता हूँ। मगर साथ साथ ये भी है कि कहा गया है, जो बड़ा पैगाम है वो इमरान खान साहब के लिए ISPR की प्रेस रिलीज़ जारी हुई है, बाकायदा उसमें दिया गया है और उसमें कहा गया है कि 9 मई का इंसाफ तब होगा असल में जबकि मंसूबा साज़ों और मास्टरमाइंड को कटहरे में खड़ा किया जाएगा। और मास्टरमाइंड आपको पता है कि किसके बारे में रेफ़र किया जाता है। जब जो आज कन्फेशन सामने आ रहे हैं जो मुलज़मान के, उसमें भी कहा गया है कि जी हमने तकरीरें सुनी इमरान खान साहब की, हम मुश्तइल हो गए। किसी ने कहा जी यास्मीन राशिद ने कहा था, हम उधर गए। गोया जो कन्फेशंस जिन मुलज़मान को आज सज़ाएँ हुई हैं, उनके कन्फेशन से भी ये पता चलता है कि कहा गया है कि जी असल में इमरान खान और उनके जो साथी यास्मीन राशिद हैं, लाहौर के जो लीडर है मियाँ रशीद हैं, 2-4 और लोगों के नाम लिए हैं बाकायदा, जिन लोगों ने मुलज़मान से दिलवाए गए यानी बयान जो दिए हैं उसमें उनके नाम हैं। तो उनका कहा गया कि उनको जब तक सज़ा नहीं मिलती असल में फ़ैसला नहीं होगा। अच्छा, जो मुलज़मान हैं, मैं अभी आपको ये बताऊंगा मेरे ज़राए के मुताबिक बाकी मुलज़मान को कब सज़ा होने वाली है और इनका आगे क्या चलेगा। मुलज़मान जिनको सज़ा हुई है जी, उनमें एक जान मोहम्मद ख़ान है, 10 साल कैद बमशक्कत हुई है इनको जिनाह हाउस यानी कि लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमले के इल्ज़ाम में। उसके बाद जनाब दूसरे मुलज़म जो हैं वो मोहम्मद इमरान महबूब हैं, इनको 10 साल कैद बमशक्कत हुई है जिनाह हाउस के ही केस में। इसके अलावा जी एक और मुलज़िम जो हैं वो राजा मोहम्मद एहसान हैं, इनको 10 साल सज़ा हुई है। ये GHQ हमला केस में, ये ज़ाहिर है पिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं राजा साहब। एक रहमतुल्लाह हैं, सज़ा 10 साल कैद बमशक्कत हुई है इनको जी पंजाब रेजिमेंट मर्दान में हमले के केस में हुई है। अनवर ख़ान है, इनको 10 साल सज़ा हुई है PF बेस के हमले के केस में, मियाँ वाली में जो हमला हुआ था PF बेस में, इनको सज़ा हुई है। मोहम्मद आफाक ख़ान है, इनको 9 साल कैद बमशक्कत हुई है। बनू कैंट हमला केस में इनको सज़ा हुई है। दाऊद ख़ान हैं, उनको 7 साल कैद बमशक्कत हुई है। किला चकदरा में इनको उस केस में हुई थी। फ़हीम हैदर को 6 साल कैद बमशक्कत हुई है, ये जिनाह हाउस के मुलज़िम थे। जायद ख़ान को सज़ा 4 साल बमशक्कत हुई है, ये मुल्तान कैंट के मुलज़िम थे। इसी तरह यासिर नवाज़ हैं, इनको 2 साल की सज़ा हुई है, ये बाब रहमत मर्दान के थे। इसके अलावा अब्दुल हादी हैं, इनको 10 साल कैद बमशक्कत जिनाह हाउस में हुई थी। अली शान है, सज़ा 10 साल हुई है जिनाह हाउस लाहौर के। दाऊद ख़ान है, 10 साल सज़ा हुई है जिनाह हाउस केस में। इसके बाद उमर फ़ारूक हैं, इनको GHQ केस में 10 साल की सज़ा हुई है। अच्छा, इसके अलावा हैं जी बाबर जमाल, इनको PF बेस मियाँ वाली पे जो हमला हुआ था आपको बताइए, उसके केस में सज़ा हुई है, 10 साल की सज़ा हुई है, इनको भी 6 साल सज़ा हुई है। मोहम्मद हाशिर ख़ान, ये लाहौर के हैं जो PTI के वर्कर थे। जिनाह हाउस से इनका ताल्लुक़, जिनाह हाउस इल्ज़ाम था इनका जिनाह हाउस पे हमले का, फिर जिनाह हाउस के इल्ज़ाम में 4 साल सज़ा हुई है। आशिक ख़ान को जो लाहौर कोर कमांडर हाउस पे हमले के हवाले से, खुर्रम शहजाद जो हैं इनको हुई है 3 साल कैद बमशक्कत की सज़ा हुई है। और मोहम्मद बिलावल हैं, मोहम्मद बिलावल, इनको हुई है जी 2 साल कैद बमशक्कत। बाकी जो हैं वो 2 साल वाले हैं। और सईद आलम हैं, इनको भी 2 साल सज़ा हुई है, ये पंजाब रेजिमेंट मर्दान के केस में। लईक अहमद को 2 साल बमशक्कत हुई है जी। और इसके अलावा अली इफ्तिखार को हुई है और इसी तरह ज़ियाउर रहमान को ये 10 साल कैद बमशक्कत। अदनान अहमद को हुई है 10 साल कैद बमशक्कत मर्दान के केस में। और शाकिरुल्लाह को हुई है जी 10 साल कैद बमशक्कत और बाबर रहमत मर्दान के केस में। तो इनको सज़ा हो गई है। अब इनका क्या होगा, ये इन मुलज़मान को सज़ा दी गई है। कहा गया कि इनके केस मेरिट पे चलाए जाएंगे, बाकियों को भी इंसाफ के मुताबिक सज़ा होगी। मेरी ज़राए से जो बात हुई है कि बाकी मुलज़मान की सज़ाओं का ऐलान
کب ہونا ہے تو ان کا جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے ہفتے جو ہے وہ باقی ملزمان کی سزاؤں کا اعلان بھی ہو جائے گا. کچھ کو فری بھی کیا جا سکتا ہے لیکن باقیوں کو سزا دی جائے گی. ابھی تک جو یہ نام سامنے آئے ان میں کوئی ہائی پروفائل نام نہیں ہے, جیسے حسان نیازی ہیں وہ بھی کسٹڈی میں ملٹری, وہ جو ان کے اوپر کیس تھا وہ فوجی وردی کو لہرانے کا, وہ بھی ہیں. اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں ان کے نام نہیں ہیں, صرف یہ نام ہیں جن کو بہت زیادہ ویل نون لوگ نہیں تھے تو ان کے سزا ہوئی ہے. اس پر جی وزیر دفاع ہیں خواجہ آصف کا بیان آیا کہ جی اصل تو تب ہوگا جب ماسٹر مائنڈ کو سزا ملے گی اور 9 مئی کے جو منصوبہ ساز ہیں ان کو سزا ملے گی, یعنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو سزا ملے گی, وہ ان کا کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا آگے ان کا کیا ہوگا جی, ان کی جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ میں کیس ڈائریکٹلی نہیں جا سکتا, ان کا ہائی کورٹ میں کیس جا سکتا ہے پروسیجرل فلاز کے حوالے سے, یعنی ان کو ہائی کورٹ ریلیف دے سکتی ہے مگر صرف اس صورت میں کہ اگر ان کو وکیل نہیں دیا گیا, قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے, اس شکل میں ہوتا ہے تو ماہرین کے مطابق. لیکن ایک ان کو بڑا ریلیف یہ ملنے لگا ہے کہ ان کو سول عدالتوں میں, اب سول جیلوں میں ان کو شفٹ کر دیا جائے گا جو قید بمشقت ہے. اب ان کے والدین سے مل سکتے ہیں, ان کے ساتھ ظاہر ان کو کھانا پہنچا سکتے ہیں, ان کے ساتھ ملاقاتیں ریگولر ہو سکتی ہیں. ایک قسم کا یہ ریلیف ان کو مل گیا. باقی اگر کورٹ سے ان کو ریلیف کوئی مل جاتا ہے اس بات پہ کہ جی پروسیجرل فلاز ہے, پروسیجر کیا یعنی ٹیکنیکل کوئی مسئلہ ہوا ہے, ان کو وکیل نہیں ملا, ادروائز ان کے خلاف ان کو یعنی ریلیف نہیں مل سکتا. آرمی چیف ان کے سزا معاف کر سکتے ہیں, یہ بالکل ابھی ان کے پاس ہے, اس کے بعد جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگا اس کیس کا. لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سزائیں ابھی بھی ہوا میں اس لیے ہوں گی کہ سپریم کورٹ نے جو پچھلے 13 تاریخ کو یہ فیصلہ دیا, 13 دسمبر کو, کہ جی سزائیں دے دیں بے شک آپ, لیکن کہا تھا کہ جو حتمی فیصلہ ہے سزاؤں کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے منسلک ہوگا. سپریم کورٹ ابھی اس بات پہ غور کر رہی ہے کہ کیا ملٹری کورٹس سویلین کو سزا دے سکتی ہیں کہ نہیں دے سکتی. اس کویسچن کا جواب ابھی سپریم کورٹ نے دیا نہیں, یا عارضی طور پہ کہا تھا کہ آپ سزائیں دے سکتے ہیں. تو گویا سپریم کورٹ اگر یہ بات اڑا دے اور کہہ دے کہ جی نہیں دے سکتے سویلینز کو سزائیں ملٹری کورٹ, تو یہ ساری سزائیں ختم ہو جائیں گی. اگلے سزائیں کب ہوں گی یہ اگلے ہفتے, میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے. تو پروسیجر یہ ہوگا. اب جی آتے ہیں دوسری بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف, اور اس میں عمران خان اور ان کے حوالے سے ایک لٹکتی ہوئی تلوار رکھ دی گئی ہے. پریس ریلیز میں باقاعدہ ایس پی آر کے مینشن کیا گیا کہ عمران کے جو ماسٹر مائنڈ ہیں اور ان کو سزا دینے کا اصل انصاف تب ہوگا 9 مئی کے بعد. یہ دیکھیں کوئی 1.5 سال کے بعد یہ سزائیں سنائی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے. اب دیکھتے ہیں کہ آگے اس میں کیا ہوتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو یہ سول جیلوں میں چلے جائیں گے, دوسرا یہ کہ ان کا سپریم کورٹ کے فیصلے سے منسلک ہوگا. اب دوسری خبر جی جو بڑی خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ جی کیا عمران خان کے خلاف جو فیصلہ کل آنا ہے 190 ملین کیس میں, پرسوں یعنی منڈے کو, وہ فیصلہ آئے گا یا نہیں آئے گا, کیونکہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ جی شاید یہ فیصلہ پوسٹ پون ہو جائے اور جنوری میں فیصلہ دیا جائے, مزید اس کی ٹویکنگ کی جائے اور اس کو کیا جائے. اور یہ دعویٰ جی کیا ہے صحافی ہیں سینئر محمد مالک, اس کے علاوہ کچھ 2-3 صحافی بھی کہہ رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ یہ ان کو سزا اس دفعہ نہیں دی جا رہی اور جنوری تک اس مسئلے کو آگے لے کے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ سزائیں بڑی جلدی میں دی گئی تھی تو ہائی کورٹ سے ان کو فوراً ریلیف مل گیا تھا. تو حکومت اور جو چاہنے والے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ وہ یہ نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب کو ہائی کورٹ سے فوری طور پہ کوئی فلا ایسے چھوڑ دیں کہ ہائی کورٹ سے فوراً ریلیف مل جائے. تو اس لیے ویسے بھی اس کیس کو بہت عرصہ چلایا گیا, 1 سال کے قریب 35 گواہان پیش کیے گئے, لیکن اس کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. اچھا اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں دیکھا جائے تو, اگر پولیٹیکلی دیکھا جائے کہ جی کیا عمران خان کے ساتھ جو مذاکرات کی بات چیت چل رہی ہے اور جو پارٹی بیہائنڈ دی سین جو رابطے ہو رہے ہیں اس کے ساتھ اس کا لنک ہے کہ جی ایک اولیو برانچ دکھائی جائے کہ جی ہم آپ کو سزا نہیں دیتے اور آپ بھی سول نافرمانی سے باز آ جائیں, یہ بھی ایک تعلق ہو سکتا ہے. مگر جو اس کے دوسرے اثرات ہو سکتے ہیں, جو انٹرنیشنل فرنٹ پہ اس وقت پاکستانیوں کو وہ رچرڈ گرینل پڑے ہوئے ہیں اور جو حکومت کو اور وہ ساروں کو کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان کو فری کریں, تو اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ اگر کل سزا نہیں ملتی تو اس میں عمران خان صاحب کو فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ جاتی ہے جنوری میں, ظاہر ہے جنوری میں انہیں انوگریٹ ہونا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو اس وقت اگر سزا دیتے ہیں تو اس وقت ظاہر ہے ان کا ریئیکشن بھی آ سکتا ہے. اس وقت جب ان سے سوال ہوگا, جب دفتر خارجہ سے وہاں کے وائٹ ہاؤس سے سوال ہوگا جی کہ پاکستان میں فارمر پرائم منسٹر کو سزا دی گئی تو آپ ریئیکشن کیا دیتے ہیں, تو وہ ریئیکشن ڈفرینٹ ہوگا جو کہ ابھی ریئیکشن آئے گا بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے. تو یہ پتہ نہیں یہ فیصلہ کس بنیاد پہ کہا جا رہا ہے, دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی سیاسی فائدہ ہونا ہے کہ جی فیصلہ ابھی نہ دیا جائے. لیکن اس سے لنکڈ ایک اور خبر ہے, اور بڑی خبر ہے, وہ یہ ہے کہ جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان اعلیٰ سطحی رابطہ ہوا. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان شاید سول نافرمانی کی کال ہی نہ دیں, انہوں نے 10 دن تک آگے کروا دی ہے اور کوئی بریک تھرو متوقع ہے. تو آج سینئر صحافی انصار عباسی صاحب نے بھی اس کی تصدیق کی, انہوں نے کہا کہ جی ایک وفاقی وزیر ہیں اور ایک دوسری شخصیت ہیں, انہوں نے اعلیٰ سطح پر رابطہ کیا ہے پی ٹی آئی کو, ان کو کہا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو سمجھائے
اگر آپ حکومت کو ہٹانے کی اور اس طرح ڈی ریل سسٹم کرنے کی چیزوں سے باز آئیں تو آپ کو آہستہ آہستہ آسانیاں مل سکتی ہیں. جیسے کوئی جیل سے کوئی کہہ رہا ہے پشاور شفٹ کر دیں یا بنی گالہ شفٹ کر دیں, یہ تھوڑی سی سہولت مل سکتی ہے, آپ کو ریلیف مل سکتا ہے. حکومت نہیں لیکن ریلیف ہلکے پھلکے. تو آپ یعنی کم ٹو ٹرمز ود اس, ٹاک کریں تھوڑی سی, اور اس میں آپ کو تھوڑی رعایتیں مل سکتی ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ سختی جاری رکھی, یہ پیغام دیا گیا, تو پھر آپ کے خلاف مزید سختی ہوگی اور صرف مشکلات ہی بڑھیں گی. پی ٹی آئی کی جو سیکنڈ ایئر لیڈرشپ ہے وہ بھی ایگری کرتی ہے حکومت کے کنسرن سے, اور ان کنسرن سے کہ پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ نہیں ہے کنفرنٹیشن کی پالیٹکس سے. تو وہ لیکن عمران خان صاحب کے آگے کسی کی چلتی نہیں ہے, ہوگا وہی جو عمران خان چاہیں گے, پارٹی کے حوالے سے فیصلہ وہی کریں گے. مگر پیغام ہوا ہے, جو رابطہ ہوا ہے کہ جی ٹاکس ہونے چاہیے, اور ٹاکس میں ہم کیا کیا موڈیلٹیز ہیں, آئس بریکنگ ہوتی ہے دونوں سائڈوں سے, تھوڑی سی ریٹرکس کو ڈاؤن کیا جاتا ہے, اور پھر کہا جاتا ہے کہ چلے جی تھوڑی آپ کی بات مان جائے گی, تھوڑی ہماری مان جائے گی, تھوڑا سا ریلیف ملے گا. یہ فوری ریلیف نہیں عمران خان صاحب کو مل سکتا, لیکن یہ کہ آہستہ آہستہ ان کے لیے راہیں ہموار ہوتی جائیں گی اور کوئی سیاسی گنجائش سسٹم میں نکل آئے گی. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں, ایمانداری کی بات یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب ایک سیاستدان کی طرح سوچیں تو ان کے لیے بہت گنجائش ہے سسٹم میں. اگر لڑنے بھڑنے کی بات کریں گے تو سسٹم میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھی نقصان ہوگا, سسٹم پاکستان کو بھی نقصان ہو رہا ہے. ظاہر ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کو اگر آپ خانہ جنگی شروع کرواتے ہیں پاکستان میں تو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے. وہ پاکستان ٹوٹا پھوٹا اگر عمران خان صاحب کو مل بھی جاتا ہے تو وہ اس سے کیا کریں گے فٹافٹ. بہتر نہیں ہے کہ آپ کو صحیح سالم اچھی شکل میں پاکستان اگر آپ بننا چاہتے ہیں ایک لیڈر تو ملے, اور آپ اس کو سنواریں اگر آپ سنوارنا چاہتے ہیں تو, اور آپ راستہ نکالیں, سیاستدان راستے نکالتے ہیں تو وہ بہتر راستہ ہوگا. دوسرا جو راستہ ضد والا راستہ ہے اس میں پھر ظاہر ہے پاور جو ہوتی ہے وہی پریویل کرتی ہے جس کی زیادہ پاور ہے, انلیس کہ آپ پاور چھین لیں, اور چھیننا ایک ایسا آپشن ہے جس میں خون خرابہ اور تباہی اور نقصان سب کا ہوگا. تو اب دیکھتے ہیں کہ بیٹر سینس پریویل کرتی ہے کہ نہیں, لیکن رابطے ہو رہے ہیں اور بات چیت کا جو ہے وہ ایک امید نظر آ رہی ہے. یہ تھا جی آج کا شو, امید ہے آپ کو پسند آئے گا. دیکھتے رہیے آج کا سچ.